عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ ہم لوگ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا انشائیہ گزرا ہوا زمانہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی کتاب بہارستان اردو کا پیج نمبر 12 سے آگے شروع کریں گے، تو آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ امید ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سمجھا ہے، اور آخر پر ہم لوگ اس کی سمری یعنی خلاصہ بھی بیان کریں گے۔ تو چلیے توجہ فرمائیں۔ 12 کا دوسرا اقتباس ہے: اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے، نیک کام جو کیے تھے ثواب کی لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی غرض سے کیے تھے، خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بوڑھے شخص سے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی آسمان سے آئی ہوئی تھی، اس کے پاس اس نے کیا کہا تھا کہ وہی چیزیں باقی رہیں گی، وہی نیک کام جو ہیں وہ باقی رہیں گے جو آپ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کیے ہوں گے، وہ نیکیاں آپ کی باقی رہیں گی۔ تو اب بوڑھا بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ کیا میں نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جو میں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا ہو؟ تو وہ سوچتا ہے کہ 55 برس کی عمر میں ایسا انسان کی بھلائی کے لیے میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو بھی کام اس نے کیے ہوئے تھے وہ تمام اپنی لالچ کی وجہ سے کیے ہوئے تھے، تو بس یہی ہے کہ جس سے اپنا مقصد پورا ہو جائے وہی کام کیا ہوا تھا۔ تو خاص قوم کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے بھلے کے لیے ایسا اس نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے وہ پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا۔ یعنی اپنا حال سوچ کر اس کو اب معلوم ہو گیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح اس دلہن نے بتایا ہے کہ باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ نیکی ہے، تو جو میرے پاس نہیں ہے، تو اس لیے وہ مایوس یعنی پریشان ہونے لگا۔ اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ کیا کہتا ہے کہ اپنا آخر زمانہ دیکھ کر، اب بوڑھے کو معلوم تھا کہ میری آخر عمر ہے، یعنی اگر 55 سال کی عمر ہے تو اب موت کا وقت قریب ہے، تو اس لیے آئندہ یعنی اب میرے پاس کچھ کرنے کی امید بھی نہیں، یعنی میری عمر بھی کچھ باقی نہیں ہے کہ میں کچھ کر پاؤں گا، یعنی کوئی نیک کام اب کر پاؤں گا۔ تب تو نہایت مایوسی کے عالم میں چلا اٹھا۔ اب وہ چیخنے رونے لگا، اس کی مایوسی جو تھی وہ بڑھ گئی، نا امیدی، پریشانی اس کی اور زیادہ بڑھنے لگی۔ تو وہ کیا کہنے لگا؟ ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ بلا سکنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی واپس تجھے میں پا سکتا ہوں کسی طرح سے۔ ہائے میں 10,000 دینار دیتا اگر وقت پھر آتا اور میں جوان ہو سکتا۔ تو وہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے کہ میں 10,000 دینار دوں گا، کہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، لوگوں میں تقسیم کروں گا، کیا ہو جائے کہ مجھے گزرا ہوا وقت پھر سے ہاتھ آ جائے، میں جوان ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آہ سرد بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ اب دیکھو، یہ جو 1,000 دینار وہ 10,000 دینار دینا بھی چاہتا تھا، اس سے بھی وہ وقت لوٹ کر آنے والا نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ عزیز طلباء، یہی چیز تو سر سید احمد خان نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کو برباد مت کرو، جو وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں اور اپنی آخرت سنواریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ قوم کو پیغام اسی لیے دے رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ آخر پر وہ بوڑھا یہ سب کچھ سوچ کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ
ان کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کس کے کانوں میں؟ اس کے کانوں میں۔ بچوں اس کا لفظ یہاں پر ضمیر کے طور پر استعمال ہوا ہے، تو ضمیر سے مراد آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کسی کے نام کے بجائے استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ تو ضمیر ہم کیا کہیں گے کہ کس کے لیے استعمال ہوئی ہے یہاں پر؟ یہ بوڑھے کے نام کے لیے، نام کی جگہ پر استعمال ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے کانوں میں، یعنی بوڑھے کے کانوں میں، تو بوڑھے کی جگہ پر اس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگیں، اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب دیکھو بچوں، پورا منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، برس کی آخر رات ہے، وہ خواب میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو اس نے محسوس کیا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب پورا منظر بوڑھے کا بیان ہوا ہے کہ بوڑھا جب بے ہوش ہو گیا تو اس کے کانوں کے پاس میٹھی میٹھی آوازیں آنے لگی، پیاری ماں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس کو گلے لگا کر اس کی بلائیں لیں۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے بھائی بہن اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ اماں نے کہا، بیٹا برس کے برس دن روتا ہے، کیوں تو بے قرار ہے؟ کیوں تیری ہچکی بند گئی ہے؟ ہچکی بند ہونے سے کیا مراد ہے؟ سانس رک جانا۔ اٹھ منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نو روز کی خوشیاں منا، تیرے بھائی بہن تیرے منتظر کھڑے ہیں۔ تب وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ بچوں غور کرنے کی بات ہے کہ اب جب وہ آوازیں آنے لگی ماں باپ بھائی بہنوں کی تو وہ لڑکا کھڑا ہو گیا۔ تب لڑکا جاگا، بے ہوش تھا، نیند کے عالم میں تھا، تو وہ جاگا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں بڈھا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا۔ اس نے سارا خواب اپنی ماں سے کہا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا اب تو ایسا مت کر جیسا اس پشیمان بڈھے نے کیا، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھے کہا۔ تو بچوں اب کچھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے، تو پھر آپ آگے اس کی پوری ایک سلیس جس طرح ہوتا ہے تشریح وہ سماعت فرمائیں گے۔ بچوں ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ سلیس اردو بھی آپ کو یہیں سے پوچھا جاتا ہے، تشریح کرنے کے لیے اقتباس کی، سلیس اردو کرنے کے لیے آسان اردو، تو اس میں دیکھو اس طرح کا اقتباس ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے بتانا ہوتا ہے حوالہ کہ یہ کس کہانی سے لیا ہوا اقتباس ہے اور یہ کہانی کس نے لکھی ہے، تو پھر آپ کو اس کا سلیس کرنا پڑتا ہے آسان۔ تو دیکھنا آسان کیسے ہوتا ہے میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ تو یہ پشیمان کا کیا معنی ہوا؟ پشیمان سے مطلب ہو گیا شرمندہ، پچھتانے والا، وہ بندہ جو پچھتا رہا ہو۔ تو منتظر سے کیا مراد ہے؟ انتظار میں، یعنی تیرے بہن بھائی انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو نو روز سے کیا ہوا؟ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو نئے سال کی خوشیاں منائیے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر اس اقتباس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ جو نوجوان لڑکا تھا یا بوڑھا جو تھا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی آوازیں آتی ہیں، اس کی ماں اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے، باپ اس کو دکھائی دیتا ہے، چھوٹے بھائی بہن سب اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ تو ماں اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تو اس طرح کیوں یعنی سال کے سال، یعنی ہر سال کو ہر پل کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ بے قرار سے مراد کیا ہے؟ بے چین۔ اور تیری ہچکی کیوں بند ہو گئی ہے، یعنی تیری سانسیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ ڈر جاتا ہے نا انسان، تو اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ تو پھر ماں باپ نے اس کو کہا کہ تو اٹھ کھڑا ہو جا، بھائی بہن تیرے ان کے ساتھ مل کے خوشیاں منا، یہ تیرا انتظار کر رہے ہیں، نئے کپڑے پہن لو، منہ ہاتھ دھو لو۔ تو پھر اس لڑکے جب اس نے اپنا ہوش سنبھالا تو اس کو پتہ چلا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بچوں یہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ اصل میں وہ بوڑھا نہیں تھا،
بلکہ لڑکے نے خواب دیکھا ہے۔ تو خواب میں اس نے اپنے آپ کو کیا محسوس کیا کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور اس کے اپنے جو زمانہ اس نے گزارا تو اس سب کو وہ سوچ کر پچھتا رہا ہے کہ میں نے اپنا وقت برباد کر دیا، اور اس کو زندگی کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اصل زندگی کیسے گزارنی تھی لیکن میں نے کیسے گزار دی ہے۔ تو وہ یہ چیزیں سوچ کر پوری طرح سے کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب آگے دیکھیے، اس سبق کا آخری اقتباس ہے، پیج نمبر 13 پہ ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا۔ کیا سن کر کے؟ یعنی اس کو ماں باپ بھائی بہن وغیرہ سب اس کے پاس کھڑے تھے۔ ماں نے کہا اٹھ بیٹا کھڑا ہو جا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال کی خوشیاں منائیں۔ تو بیٹے نے جب محسوس کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو وہ یہ بات سن کے خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے جس طرح سے اس دلہن نے کہا تھا میں اب ویسا ہی کروں گا۔ تو یہ باتیں ماں نے جب اس کو کہی تو سن کے وہ کھڑا ہوتا ہے اور خوشی سے بولتا ہے، کیا بولا؟ اوہ، یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا، اور ضرور اس دلہن کو بیاہ لوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتایا۔ تو بچوں، دلہن سے کیا مراد ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ دلہن وہ نیکی ہے جس نے کہا کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ تو یہ نیکیاں کون سی ہیں؟ کہ جو آپ دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں تو آپ کو نیکیاں ملتے ہیں، آپ ایسے کام کریں گے جن سے خدا راضی ہو جائے گا تو نیک کاموں کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ نیکیاں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ تو اس لڑکے نے یہی سوچا کہ یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے اور میں اب وہ نیک کام کروں گا اور اس نیکی کو حاصل کروں گا۔ او خدا تو میری مدد کر، آمین۔ لڑکا خدا سے دعا کرتا ہے کہ تو میری مدد کر اس نیکی کو حاصل کرنے میں۔ پس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، بچوں یہاں سے آگے آپ سے مصنف مخاطب ہے۔ مصنف سمجھتے ہیں کون ہے یہاں مصنف؟ سر سید احمد خان۔ وہ آپ سے کیا کہتے ہیں کہ او میری قوم کے نوجوانوں، او ہم وطنوں سے کیا مراد ہے؟ اے میرے ملک کے لوگوں، اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو، اپنی قوم کی بھلائی کی کوشش کرو، بھلا کرو لوگوں کا، تاکہ آخر وقت میں اس بڈھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ اے نوجوانوں، تم بھی اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، تاکہ تم اس بوڑھے کی طرح آخر پر پچھتاؤ نہ۔ ہمارا زمانہ تو آخر ہے۔ سر سید احمد خان کیا کہتے ہیں آپ سے کہ ہمارا وقت اب آخر کا ہے، یعنی ہماری عمر گزر چکی ہے۔ اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین۔ بچوں، سر سید احمد خان نے یہ دعا کی ہے نوجوان قوم کے لیے کہ خدا نوجوانوں کو یہ ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے، تاکہ وہ قوم کی بھلائی کے کام کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ لوگ بھی دعا کریں، ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، توفیق دے، ہمت دے، تاکہ ہم قوم کی بھلائی کر سکیں اور اپنے ملک کی خدمات انجام دے سکیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سر سید احمد خان کا لکھا ہوا انشائیہ، جس کا نام کیا تھا؟ گزرا ہوا زمانہ۔ تو ہم نے مکمل طور سے پڑھا ہے، آپ لوگ غور فرمائیں گے، اس کو اچھی طرح سے پورا پڑھیے، جہاں سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے کہ سال کی آخر رات ہوتی ہے، تو اندھیری رات ہے، ڈراؤنی رات ہے، اس میں ایک بوڑھا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، تو اس کو اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے، تو رنج و غم کی حالت میں وہ بہت پریشان ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو اس کو اپنا پچھلا وقت یاد آ جاتا ہے، تو اس کے سامنے پھر اپنا بچپن کا وقت یاد آتا ہے
جب وہ بے پرواہ ہوتا تھا، مٹھائیاں کھاتا تھا، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ گھومتا تھا، اسکول سے جلدی آنا، مدرسے میں جانا، وہ سب کچھ اس کو یاد آتا ہے۔ پھر جب وہ باہر دیکھتا ہے، اس کو گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کو اپنی جوانی کا وقت یاد آتا ہے۔ تو جوانی کے وقت میں اس نے عیش و عشرت میں اپنا وقت گزارا ہوا تھا، وہ اپنے یعنی عیش عشرت، اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، اپنی بات جو ہے وہ منوانا، دوسروں پر حکم چلانا، وہ ساری چیزیں اس کو یاد آتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا تھا، کوئی بھی نیک کام اس نے نہیں کیا، تو یہ ساری چیزیں اس کو وہاں پر یاد آتی ہیں۔ تو پھر وہ بڑی مشکل سے کھڑکی تک جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کھڑکی باہر وہ ویسا ہی اندھیرا ہے، تو واپس آ کر بیٹھتا ہے اور پھر وہ سوچنے لگتا ہے، تو اس کو اب یاد آتا ہے، اپنے ماں باپ بھائی بہن سب یاد آتے ہیں، تو جو اس کو یہ چیز کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تجھے سمجھایا، نصیحت کی، لیکن تو نے نہیں مانا، تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اب آگے پھر اس لڑکے کو، اس بوڑھے آدمی کو کیا یاد آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا، کس طرح سے ان کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ پیش آتا تھا، تو وہ چیزیں یاد کر کے وہ پچھتاتا ہے۔ تو پھر آگے وہ گھبرا کر دیکھتا ہے باہر، آگے پیچھے دوڑتا ہے، کھڑکی کھولتا ہے تو ویسی حالت ہوتی ہے۔ رات میں تھوڑا سا اندھیرا جو ہے، بارش وغیرہ رک جاتی ہے، لیکن رات ویسی ہے، اندھیری ہوتی ہے۔ تو اب اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آتا ہے۔ ادھیڑ پن سے مراد کیا تھی کہ اس کو اپنا جوانی کے بعد والا دور یاد آتا ہے، جس میں اس نے کچھ نیک کام وغیرہ کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کام نہیں آتے، کیونکہ اس نے وہ سب لالچ کی وجہ سے کیے ہوتے ہیں۔ اب وہ گھبرا کر کھڑکی کے پاس جب دوبارہ جاتا ہے تو کھڑکی کھولتا ہے، باہر دیکھتا ہے آسمان صاف ہو جاتا ہے، چاندنی ہوتی ہے، تو اس کو آسمان پر روشنی کی کرن دکھائی دیتی ہے، اس میں اس کو ایک دلہن نظر آتی ہے۔ وہ غور سے دیکھتا ہے تو دلہن اس کے پاس قریب آ جاتی ہے، تو اس کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہے۔ تو جب نوجوان نے پوچھا کہ اس نیکی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خدا نے جو چیزیں آپ پر فرض کی ہیں ان کو ادا کرو اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرو۔ تو جو ہمارے کام ہیں، یعنی حج، زکوٰۃ، روزہ ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ کام ختم ہو جاتے ہیں جب ہماری موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم کوئی بھی کام ان میں سے نہیں کر سکتے۔ لیکن نیکی جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم نے کام کیا ہوگا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اس طرح سے اس دلہن نے بوڑھے کو سمجھایا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو اب بوڑھے نے اپنا محاسبہ کیا کہ اس کے پاس تو ایسا کوئی کام نہیں، ایسی کوئی نیکی نہیں جو اس کے پاس باقی رہے۔ اس نے جو بھی کام کیے ہیں وہ اپنی لالچ کی وجہ سے کیے ہیں، تو اس کی مایوسی اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس قدر وہ سوچ کے کہ پریشان ہونے لگا اور آہوزاری سے زار و قطار رونے لگا۔ اپنے گزرے ہوئے وقت کو وہ یاد کرتا ہے، تو اس طرح روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیوں بے ہوش ہوا؟ کیونکہ وہ بے بس ہو گیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور موت کا وقت قریب ہے، سارا وقت اس نے برباد کر دیا اور گزرا ہوا زمانہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح سے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھائی بہن سب اس کے پاس کھڑے ہیں۔ اس کو کہتی ہے ماں کہ اٹھو، نوروز یعنی نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس کی خوشیاں مناؤ، آپ کیوں رو رہے ہو اس قدر؟ تو بیٹا اپنا خواب جو ہے وہ ماں کو سناتا ہے۔ بیٹے کو پتہ چل گیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس نے جب خواب ماں سے سنایا تو ماں نے کہا کہ وہ کام کرنا جو نیک اس دلہن نے تجھے کہے ہیں، ورنہ اس بوڑھے کی طرح پچھتانا پڑے گا۔ تو لڑکا خوش ہوتا ہے اور تیاری کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، آج میری زندگی کا پہلا دن ہے، تو میں وہی کام کروں گا جو کر کے میں اس نیکی کو پا سکوں۔ تو آخر پر سر سید احمد خان نے قوم کے نوجوانوں کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ پاک ہدایت دے، توفیق دے، ہمت دے، تاکہ قوم کی بھلائی کر سکیں۔ تو عزیز طلباء، اتنا ہی ہے یہ جو گزرا ہوا زمانہ ہم نے پڑھا، انشائیہ ہے سر سید احمد خان کا۔ تو اس میں سر سید احمد خان نے نصیحت کی ہے نوجوانوں سے کہ اپنا وقت برباد نہ کریں، ورنہ گزرا ہوا زمانہ ہاتھ نہیں آتا، پھر پچھتانا ہی پڑتا ہے، تو پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کام وہی ہے جو وقت پر کیا جائے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پورا انشائیہ اچھے سے سمجھ آیا ہے۔ آپ لوگ پورا انشائیہ پڑھیں گے، اگر کسی کو کچھ شک ہوا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔